محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، 2-3 جمعہ سے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت پر ہمارے درمیان بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تقریر کے سننے کا بڑا شوق ہے، لیکن تقریر پر عمل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آج نعتوں کو ہم سنتے ہیں، سننا چاہیے، گانوں سے بہتر ہے۔ کئی نوجوان گانے سنا کرتے ہیں، لیکن بعض نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ گانوں کی جگہ میں ماشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو یعنی نعتوں کو اپنے فونوں میں رکھ کر اسے سنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ نصیب فرمائے۔ لیکن نعت جو ہوتی ہے اور سیرت کے بیانات جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی زندگی پر عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، مزہ لینے کے لیے نہیں ہوتے۔ کانوں کا بڑا مزہ آتا ہے کہ ماشاءاللہ فلاں مسجد میں ایک مولانا بیان کرتے ہیں، بہت اچھا بیان کرتے ہیں وہاں جا کو سننا ہمیں۔ ایسے بہت سارے حضرات علماء کے بیانات کو لوگ جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے شہر بنگلور کے مشہور مقررین ہیں، جہاں پر جا کر لوگ بیانات کو سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد اس بیان کو اسی مسجد میں چھوڑ کر باہر نکلتے ہوئے گالی دے کر نکلتے ہیں۔ کیسا ذرا چپل کا کس کا کی مار لگا، دیکھ کو جانے ہوتا نہیں کیا جیجے۔ جاتے ہوئے بیان سن کو راستے میں جا رہے تھے، کسی کی گاڑی کا مرر لگ گیا، انکھیاں کو دکھتا نہیں تم نا۔ باہر نکل رہے ہیں مسجد سے، ایک دوسرے کو دھکا دے کر، ایک دوسرے کو ٹھیل کر، پھر آپ نے کیا سنا؟ بڑے مولانا، بڑے مقرر صاحب اور بڑے فلاں صاحب اور فلاں صاحب کی جو تقریر ہوئی، وہ تقریر مسجد کے دروازے تک بھی کام نہیں آ رہی ہے۔ برابر؟ تو انشاءاللہ نیت لے کر بیٹھو، اور میں بھی نیت لے کر یہاں پر کہوں گا کہ ہم جو باتیں کہیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت پر بہت ساری باتیں ہمارے درمیان میں آئیں۔ اگر میں پوچھوں آخر میں پورا مجمع آ جانے کے بعد، صاحب 4 جمعہ سے تقریباً 3 یا 4 جمعہ سے میں نے حضور کی سنتوں کو بیان کیا، کس کس نے اس پر عمل کیا؟ تو کتنے ہاتھ اٹھیں گے؟ میرا حسن ظن ہے پوری مسجد اٹھیں گی، لیکن اگر دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے تو کتنے جنے ہاتھ اٹھیں گے پوری مسجد میں؟ اللہ کرے کہ ایک جنا اٹھا دلیا تو بھی بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جتنی باتیں ہیں، اس لیے کہ میرے سامنے کتنے کی باتیں نئے ہیں جو میں پڑھ کر آ رہا ہوں، جن کتابوں سے میں استفادہ کر رہا ہوں، ان کتابوں کو جب میں نے پڑھا تو میرے لیے نئی باتیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت کھایا تھا. کہا تھا نہیں بولیا تھا میرے لیے وہ نیا تھا. پڑھ کو تھا رنگا بھول گا. ابھی رات میں اور گزشتہ جمعہ بولنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے نہ بول سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کباب جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گوشت کو کاٹ کر اسے دھوپ میں سکھا کر اسے تل کر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو کاٹتے تھے، اسے سکھاتے تھے اور کئی دنوں تک اسے رکھ کر استعمال کرتے تھے. یعنی ہمیں کباباں کھارین سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، سہمتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ آدمی سہما ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو عورت گوشت کو سکھا کر کھایا کرتی تھی. تو مطلب کیا ہوا، کباب ہمیں کھا رہی، ہم نہ معلوم نہیں کباب کھانا کیا ہے، سنت ہے. اب اس کے بعد کباباں سکھنے ڈالے تو کیا سمجھ کو ڈالنا، سنت سمجھ کو ڈالنا. میری کوشش یہ 600 کیا کوشش، اگر میں آپ کو مسجد کو لا کر سنتیں سکھا کر عمل کرنے کراؤں، 1 دن کریں گے، 2 دن کریں گے، اس کے بعد حضرت بھی نکو، حضرت کا سواسم بھی نکو. اما آگے ایسا پکڑتی کر کو بولے تو ہمیں حضرت کے پاس آتے چ نہیں تھے. دعوت و تبلیغ والے اگر گشت کرتے ہوئے کسی کے گھر کے پاس پہنچ گئے تو کیا بولتی، ابا بولے سو ابا گھر میں نہیں ہنکتے. کیا بولتی، ابا بولے سو ابا گھر میں نہیں ہنکتے. کئی کو سفید پولیس پکڑ لیتی ہے گھر کو. تو یہ حالت ہے ہماری. تو اگر میں کھینچ کر مسجد تک لاؤں اور عمل کرنے کے لیے کہوں تو شاید لوگ 1 دن 2 دن 8 دن 10 دن اس کے بعد پھر ہاتھ کچھ نہیں ملتے. میں گلی سے گزریا تو وہاں سے ٹاٹا بائے بائے. اس واسطے میں کیا سوچیا کہ ایسی سنتوں کو بیان کروں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے کام ہیں. کیسا، گوشت تو ہمیں کھانا، سنت سمجھ کو کھا لیو. گردن کا گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے. ہاتھوں کا گوشت یعنی سامنے کے پیروں کا گوشت جانور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند تھا. ہمیں بھی گوشت لے کر آتی، اگر ہو سکے تو وہاں گوشت کاٹنے والے جو صاحب ہوتے ہیں ان سے کہہ کر لایا جائے کہ صاحب حضور کو سامنے کے پاواں کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا، کہتے آج میں سامنے کے پاواں کا گوشت کھانا. کئی کو اللہ کے رسول کو پسند تھا. تو گوشت تو ہمیں کھاتے، گوشت کو اگر سنت سمجھ کو کھائے، مزہ منجے ملیا، بھوک میری مٹی، مزہ میں لیا، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ اس میرے کھانے سے کیا ہو گیا، خوش ہو گیا. داڑھی چھوڑ اس دلے ہوا نہیں ہوا. تیل لگاتے ہم لوگ، اگر داڑھی چھوڑو بولے تو چھوڑ رہی نہیں.
لیکن آ رہی ہیں اور باتیں داڑھی کے متعلق سامنے. تیل لگاتے ہم لوگ کہاں کہاں لگاتے؟ سر کو لگاتے، داڑھی میں لگاتی. اب تک تیل لگا رہے تھے، بفا نہیں آنا کر کو، بالاں سفید ہو جاتی نہ کر کو، سر میں درد ہوتا نہ کر کو، اس کے واسطے نہ تیل لگاتی ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیل کا ایسا استعمال کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے درمیان اور آپ کی ٹوپی یعنی پگڑی کے درمیان میں ایک کپڑا ہوتا، جس کپڑے کو ٹوپی نکالنے کے بعد اس کپڑے کو نکالتے تو وہ کپڑا تیل کی وجہ سے تر ہو جاتا. تو سر میں تیل لگانا سنت. کئی نوجوان درمیان میں سے کیا چھوڑ دیں؟ میرے نام چھوڑ دی. کیا مانگ؟ دیکھے جوان نے خوش، ارے حضرت کو معلوم با، منجے نہیں معلوم رات بولنا اس کیسا یہاں. بیچ کی مانگ چھوڑ دی. معلوم بیچ کی مانگ چھوڑنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں معلوم. سنت رسول ہے. آج کے بعد بیچ کی مانگ، سائٹ کی مانگ نہیں چھوڑنا. سائٹ کی مانگ نہیں ہے، کان کی مانگ ہے، بیچ کی مانگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. شعرہ شحمت اذنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لول کی تک ہوتے تھے. یہ کانا میں وہ کیا بولتے ہیں سو، نرم چمڑا، پتلا چمڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو پیچھے لیتے تو وہ کانوں تک آ جاتے. ہمیں بھی بالاں چھوڑتے، بیچ کی مانگ نکالتے، لیکن کس کی نیت رہتی ہے؟ خان صاحب کی. انہیں بیچ میں سے 4 رستے نکال لیا تو ہمیں بیچ میں سے 4 رستے نکال لیتے. یہاں سے ایک رستہ، یہاں سے ایک رستہ، یہاں سے. انہیں دیوانے کی ایکٹنگ کریا سو. ہمارے نوجوان ہم بھی دیوانے ہولے ہولے کاما کر لے پھرتے رہتے. انہیں کپڑے پھاڑ لے کو پھریا، انہیں بھی کپڑے پھاڑ لے کو پھرتا. گڑگے کنے گڑگا دکھانا ناجائز ہے، حرام ہے. ایک وہ گناہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، ایک وہ گناہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. ان گناہوں میں بالوں کو غیروں کے طریقے پر رکھنا بھی ہے. کوئی کعبۃ اللہ کو پہنچا، وہاں پر کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سر پر غیروں کا طریقہ ہے، سر پر بال غیروں کے ہے، کعبۃ اللہ میں گناہ ہو رہا ہے. اور اچھا ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو، ارے ذرا بولو، معلوم نہیں ہونا کیا کرے سو تمہیں، غلط کام کرے. ایک ہاتھ سے دے ڈال، ایک ہاتھ سے جو دے رہی وہ غلط کام کیا، دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم ہونے کے واسطے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر گھمنڈ اور تکبر کا شائبہ پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کیا بولیا؟ نیکیاں کو چھپا کو رکھو گیا، نیکی کر دریا میں ڈال. یہ محاورے سنے رہیں گا. نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر پانی میں ڈال، نیکی کر اسے بھول جا. ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا. نیک کام کسی کو دکھا کو نہیں کر سکتے تو گناہ کا کام کیسے دکھا کو کر سکیں گے؟
नेकी के काम को अल्लाह तबारक व ताला छुपाने का हुक्म दे रहे हैं। कोई आदमी मुझे माफ़ फरमाए, अगर दिल दुखे तो मैं किसी का दिल दुखाने यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मैं इतना कमतर और कमज़ोर नहीं हूँ कि अल्लाह के घर की इस मस्जिद के मेंबर व मेहराब को किसी के दिल के दुखाने के लिए इस्तेमाल करूँ। मैं इतना नाअहल नहीं हूँ छोटे छोटे बातों को यहाँ से बैठ को किसी को निशाना बना को बोलने के वास्ते नहीं। यहाँ मैं बैठने के बाद कई मर्तबा ऐसा हुआ है, उन्वानिज क्या की ले को आई हूँ, बातांज क्या की आको ही। मैं समझता हूँ यहाँ अल्लाह ताला हमारा सीना खोलता सो। यहाँ अल्लाह तबारक व ताला जो बातें दिल में डालता है वही हम लोग करते हैं। ये अल्लाह के रसूल का मेंबर है, ये अल्लाह के रसूल का मेहराब है। यहाँ पर दुनिया के इमामों, दुनिया की इमामत चलती है। बादशाह पीछे, वजीर पीछे, रहबर पीछे, मुफ्ती पीछे, आलिम पीछे, डॉक्टर पीछे, इंजीनियर पीछे, लॉयर पीछे, जो है बड़े बड़े साइंसदान पीछे, ओहदेदान पीछे, और बड़े बड़े मालदार पीछे, ओहदेदार पीछे, बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले पीछे। यहाँ पर जो खड़ेगा वो इमाम खड़ा होगा। और इमाम की जगह में बैठकर मैं किसी मामूली आदमी को, मैं किसी ऐसे आदमी को जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं, उसे निशाना बनाकर बोलूं इतना कमजोर आदमी मैं नहीं हूं। क्या हैसियत उसकी मैं इस जगह का इस्तेमाल करूं? यह अल्लाह के घर का ताज है। एक साहब मुझे बोले कि मौलाना कान तभी मस्जिद बनती रही तो मैं वांच पैसे लगाना कर को है। हाजी साहब हमारे गांव में एक मस्जिद बन रही है, वहाँ अगर लगाना चाहें तो आप वहाँ लगाएं। जाको देखे तो दीवाना गिवाना सब खड़ गए हैं, अब खाली फिनिशिंग का काम में चलने को है। उन्होंने बोले नहीं मौलाना मेरे पैसे इंटाम पोछ लगना। मेहराब नहीं बन को है। क्या नहीं बन को है? ये मेहराब। पूरी मस्जिद की खूबसूरती कहाँ है? ये मेहराब में है। ये मस्जिद का ताज है। ये मस्जिद का ताज है, मेहराब में है। अब वहाँ पर पत्थर की ज़रूरत है, आयतों के पत्थर की ज़रूरत है वहाँ, और उसे खूबसूरत बनाने के सामान की ज़रूरत है। नहीं हज़रत मैं नहीं देता कि तो नहीं देता। उनके बेटे आको बोले हज़रत कितने खुश नसीबा हमें, हमारा पैसा अगर मेहराब में लग गया तो इमाम खड़ को नमाज पढ़ता सो, इमामत की जगह में लग गए तो हमारा पैसा भी इमाम हो जाता ना हज़रत। इसलिए अब्बा को ज़रा समझो हज़रत, आप कैसा तभी कर को हमारे पैसे मेहराब को लग गए जैसा आप समझो हज़रत। 1,25,000 रुपये दिए उन्होंने। तो बहरहाल उसके बाद मैं क्या करिया, हाजी साहब को समझाया समझ में नहीं आया। हाजी साहब मैं कैसा अच्छा दिख रहा हूँ तुम ना? हाँ हज़रत अच्छे दिख रही। पगड़ी निकाल को बाजू रख डाले, आप अच्छा दिख रहा हूँ तुम ना? नहीं अच्छे नहीं दिख रही। मैं बोलिया पूरी मस्जिद बहुत अच्छी है, पूरे दीवारा, पिल्लरा, दरीचे, दरवाजे, नल्ला क्या की और क्या की सब अपनी जगह में, लेकिन पगड़ी नहीं रही तो गोरा आदमी भी बद्दा दिख रहा ना। वही सच पूरी मस्जिद बनने के बावजूद मेहराब नहीं तो मस्जिद कैसी? खुश हो गए उन्होंने। समझ में आ गया मौलाना, समझ में आ गया मौलाना, मैं दे डाल तू मौलाना फौरन इमीडिएट। तो ये मेहराब जो है मस्जिद का ताज है। इस मेहराब से किसी का दिल दुखाने की बात नहीं हो सकती। हाँ हक बात हो सकती है। अगर कौन तभी महत्ती ऊपर मट्टी डाल लिए जैसा डाल लिया, मेरी गलती नहीं बाबा, मैं किसे भी जानता नहीं। मैं आता हूँ जुम्मा को मैं को क्या करता हूँ, जुम्मा को यहाँ बयान ख़त्म होते ही वहाँ अड़ा को रहती मोज़न साहब, अल्लाह उनको आबाद रखो, जज़ाए खैर अता फरमाए, वहाँ रखो रहती। मैं जाता हूँ लपट ले को चले जाता हूँ, होगा मुझे कौन भी मालूम नहीं। तो इस वास्ते कौन भी क्या नहीं करना, ऊपर डाल लेना नहीं। जो भी बात करूँगा
وہ اللہ سے ڈر کر، رسول اللہ سے ڈر کر اور ان کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، اس کے علاوہ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا جب نیکی کا کام دکھا کو نہیں کر سکتے تو گناہ کا کام کیسے دکھا سکتے ہیں؟ برابر؟ کیسا حضرت؟ یہ گناہ وہ ہے جو اکیلے میں ہوتا ہے، منجھے معلوم میرے اللہ کو معلوم. یہ گناہ وہ ہے جو علانیہ ہوتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، کوئی گواہ نہیں ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. اگر کوئی گواہ ہے اس گناہ پر تو پھر اس کا مواخذہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی سزا ہوگی. صبح کو اٹھے، پکسا فیصل ونڈا بنائے، باہر نکلے، صبح سے شام تک کتنے لوگا ہم نہ دیکھتے، وتے لوگا ہمارے گناہ کے گواہ. اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ کل قیامت کے دن اس بندے کو حاضر کریں گے جس بندے کے گواہ بہت زیادہ ہیں. اللہ اپنا فضل فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو چند بندے آ کر سامنے کھڑے ہوں گے کہ باری تعالی ہم اس کے گناہ کے گواہ ہیں. اٹکا لیتی وہاں. کیسا معلوم؟ اللہ تیرے پاس تو ثبوت ہے، تو ثبوت کو ڈال کو دیکھ لے. سی سی ٹی وی کیمرے ہمیشہ لگو ہی کہاں؟ یہاں. نیکی کا کام کرے تو ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جسے کیا بولتی ہیں؟ کرامن بولتی. گناہ کا کام کرے تو یہاں ایک سی سی ٹی وی کا کیمرہ ہے. اب میں بول رہا ہوں سو ان کو معلوم ہو رہا، لکھ رہی انہوں گناہوں کا کام لکھ لیتی. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑی ایل ای ڈی لگا کو چپ ڈال کو اس کے اندر ریلے کرتا، ڈائریکٹ ریلے. کیا کان تمہیں گئے تھے وہاں جا کو کیا کرے، چھپ کو تمہیں دیکھے نہ کسے کی، وہ اچھے باتاں کرے سو، برے باتاں کرے سو، بات میں ماں کی گالی دیے سو، دھوکہ دیے سو، امی کو جھوٹ بولے، ابا کو جھوٹ بولے، تایا کو جھوٹ بولے، دادا کو جھوٹ بولے، نانا کو جھوٹ بولے، اور جھوٹ بول کو کہتے کی سب اللہ کے پاس ریکارڈڈ ہے. وہ بھی 4K نہیں، 4K سب نہیں. اب کیا چل رہا سو؟ ڈی کے کی نہیں چلتا، اب ڈی 10D 11D 13D. وہ اللہ کے پاس کیسا دنیا والے ایسے ڈی بنا کو رکھے تو اللہ کیسا ڈی بنا کو رکھا رہیں گا؟ ہاں، ڈائریکٹ ریلے. کہاں؟ اسی لیے دعا کرنا چاہیے اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اللہ تو ستار ہے، تو غفار ہے. اللہ ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما. اگر میں جو گناہ کر رہا ہوں میرے باپ کو دنیا میں معلوم ہو جائے تو میرا باپ مجھے پتھر سے مارے گا. میرے بچوں کو معلوم ہو جائے میرے بچے مجھے پتھروں سے ماریں گے کہ اتنا غلیظ باپ ہمیں رکھو ہی. میری بیوی کو معلوم ہو جائے میری بیوی میری زندگی سے نکل کر چلی جائے گی. یہاں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہروں کے سامنے، ہمارے عہدوں کے پیچھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کپڑوں کے پیچھے، ہمارے مال کے پیچھے، ہمارے عہدے کے پیچھے ہمارے گناہوں کو چھپا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن سامنے ڈائریکٹ کتے کی ڈی میں ریلے کر دے. تو عرض کر رہا تھا جب نیکی کا کام چھپا کر کرنے کا حکم ہے تو گناہ کا کام بتا کر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ درمیان سے اللہ کے رسول کے بالوں کو چھوڑ کر کسی غیر کے بالوں کو رکھ کر میں گھوم رہا ہوں. 1000 جنے ملے رستے میں،
1000 لوگاں دیکھے مجھے تو 1000 لوگاں میرے گناہ کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ اٹکا لیتی کل قیامت کے دن۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ کریں گے؟ کرتی ہیں؟ انا للہ نہیں کرتے، نہیں کرنا۔ داڑھی چھوڑو۔ ابھی ایک حدیث، اب یہاں آنے کے بعد ایک حدیث ملی مجھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی فرشتے قسم اٹھاتے ہیں، جب بھی فرشتے قسم اٹھاتے ہیں، کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں فرشتے، ہمیں قسماں کھاتی ہیں، اللہ کی قسم نہیں جی میرے سر کی قسم، ارے رے رے رے، کس کی بھی قسم اللہ کے علاوہ کھانے کی اجازت حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ نبی کی قسم، قرآن کی قسم، وہ کون سی کی قسم، وہ کدھر کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ وہ صرف اللہ کا حق ہے۔ وہ کبھی انجیر کی قسم کھاتا ہے تو کبھی قلم کی قسم کھاتا ہے، نون والقلم والتین والزیتون، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شاید اجازت دی ہوگی کہ فرشتے کس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں۔ دیکھو، والذی زین بنی آدم باللحا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے بنی آدم کے مردوں کو داڑھیوں سے نوازا، بنی آدم کے مردوں کو داڑھی سے نوازا، اور وہ مرد آج کیا کر رہے ہیں؟ داڑھی کو نکال کر گٹر میں ڈال رہے ہیں۔ کہاں جاتا صاحب؟ گٹر میں نہ جاتا۔ اس سے پہلے بھی بولیا تھا، داڑھی کا ایک بال نیچے گریا تو کس کا تبھی قدم پڑ جنگا، اٹھا کو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ جیب میں رکھ لیتے۔ اگر یہ داڑھی کا بال میں اپنے ہاتھوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اللہ کے رسول کتنی تکلیف برداشت کرتے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں میں جب اللہ کے رسول دنیا میں تھے تو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی، ابو لہب نے تکلیف پہنچائی، عتبہ نے تکلیف پہنچائی، شیبہ نے تکلیف پہنچائی۔ تکلیف پہنچانے کے طریقے الگ الگ تھے، لیکن ہر پیر اور جمعرات کو ہمارا نام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اور اللہ کے رسول ہمارے نام اعمال میں ہمارے گناہوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور کو تکلیف پہنچتی ہے تو آج تکلیف پہنچانے والا مسلمان ہے۔